ڈاکٹر صاحب بہت عرصہ تو نہیں، یہ کووڈ سے پہلے ایجپٹ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میں نے وہ فرعون دیکھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کا سارا کہانی قرآن حکیم میں آتی ہے. وہ بالکل ایسا جسم لگ رہا تھا جیسے ابھی آنکھیں کھول لے گا، اتنی تر و تازہ. اب یہی سینیریو جب میڈیکل کالجز میں آپ جاتے ہیں تو ڈائسیکشن کرتے ہیں جو بچے، وہ جو مردے پڑے ہوتے ہیں وہاں پہ، ان میں سے کوئی بدبو نہیں آ رہی ہوتی، ان میں سے ایک خاص قسم کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، کریکٹرسٹک اسمیل آ رہی ہوتی ہے. ہاں جی، یہ جو مردوں کو دوائی لگاتے ہیں یہ جناب اس کے بیکٹیریا کو ختم کر دیتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اور اگر دودھ میں ڈال کے میں اس کو بیکٹیریا کو ختم کر دوں گا تو مردے کے لیے جب وہ اچھی ہے تو زندہ کے لیے اچھی کیوں نہیں ہے؟ وہ مردے کو ڈیکمپوز ہونے سے بچاتی ہے. فارملین جس کی ہم بات کریں جو ایک پریزرویٹو ہے، جب ہمارا ڈاکٹری میں ایڈمیشن ہونے لگتا ہے اس سے پہلے جب ہم سے ڈڈوؤں کے آپریشن کرائے جاتے ہیں اس کو بھی اسی میں پریزرو کیا ہوتا ہے. آپ سوچیں اتنا سخت کیمیکل ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی جو کہ آپ کے پاس سب سے آسان شکار ہے ایک بیکٹیریا کے لیے، اس تک پر بیکٹیریا کو اٹیک نہیں کرنے دیتی. تو آپ کے پاس وہ کھانا، جس طرح ہمارے پاس بیڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں اس طرح گڈ بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں. ہم جو ہیں جی ہماری اسٹمک میں، ہماری گٹ لائننگ، انٹسٹائن کی لائننگ میں ہوتے ہیں. ہماری امیونٹی، ہمارے اب ایک پراپر ٹرم ہے گٹ برین ایکسس، ہمارا فوکس، ہماری پرسنالٹی ہمارے بیکٹیریا ڈٹرمن کرتے ہیں. یہ سائنٹیفکلی پروون ریسرچز ہیں. اگر بیکٹیریا جو میرے پیٹ میں ہیں، آنتوں میں ہیں، یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ میں کتنا فوکس ہوں گا. اس کو گٹ برین ایکسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گڈ بیکٹیریا ہے. گڈ بیکٹیریا جیسے جی بالکل. اب کیا ڈپینڈ کرتا ہے اس پر کہ آپ کی باڈی میں گڈ بیکٹیریا اور بیڈ بیکٹیریا کا بیلنس کیسا ہے. اوور دا پیسج آف ٹائم، اوور دا پیسج آف ایئرس ہماری خوراک جیسی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں نا آپ جس چیز کو فیڈ کرتے ہیں، اگر آپ اپنی پرسنالٹی، ہر انسان کی دو سائڈ ہوتے ہیں، آپ اپنی گرے سائڈ کو فیڈ کرتے ہیں یعنی بری والی سائڈ کو فیڈ کرتے ہیں تو وہ بڑھتی ہے. آپ اپنے فوکس کو، اچھائیوں کو، اپنے حقیقی مقاصد کو فیڈ کرتے ہیں تو وہ بڑھتے ہیں. اب ہم اپنی باڈی میں جس چیز کو فیڈ کرتے ہیں وہ سائڈ بڑھتی جاتی ہے. ہم نے گڈ بیکٹیریا کو فیڈ کرنا ہے. کیسے؟ وہ والی خوراکیں لینی ہے جس میں گڈ بیکٹیریا ہے. یہ فارملین جب اس میں ڈالا جاتا ہے اس کے گڈ بیکٹیریا مر جاتے ہیں. مر جاتے ہیں. یعنی کہ آپ چھوٹے بچے کو بھی اگر یہ دودھ پلا رہے خدا نخواستہ تو اس کے پیٹ کے بھی گڈ بیکٹیریا مر جائیں گے، بالکل مر جائیں گے. وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوگا. اول تو جو بالکل بھی نہیں، اول جو پہلے 2 سال تک کے بچے ان کو تو صرف ماں کا دودھ پینا چاہیے. یہ تو بات میں ہمیشہ جا کے کہتی ہوں کیونکہ جو پرو بایوٹکس ماں کے دودھ میں ہے وہ بہترین سے بہترین خالص دودھ میں نہیں ہو سکتے. ماں کے دودھ میں جو امیونوگلوبولنز ہیں امیونٹی بڑھانے کے لیے جو بچے کو ضرور چاہیے تاکہ وہ ساری زندگی بیماریوں سے. فارملین ڈالنا دودھ میں زہر سے زیادہ بڑا قاتل ہے. ڈیفینیٹلی بالکل، کیونکہ آپ اس سے جو امیونٹی بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ لے ہی نہیں رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ڈٹرجنٹ ڈالا جاتا ہے، کبھی نوٹ کیجیے گا جب آپ یہ بازار والے پیکٹ والے اسکم ملک کی چائے بناتے ہیں نا، آپ اس میں 2 ڈراپس بھی ڈالیں وہ ایک دم اتنی ساری سفید ہو جاتی ہے. وہ کیوں ہو جاتی ہے سفید؟ اس میں ڈٹرجنٹ ہوتا ہے. اور ڈٹرجنٹ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی وجہ کیا ہے. کپڑے دھونے والا؟ بالکل کپڑے دھونے والا. اچھا، اس کا مطلب میں اگر پاؤڈر لاؤں کپڑے دھونے والا تو اس کو چمچے سے کھا لیا کروں. ایک ہی بات نہیں، ایک ہی بات ہوئی نا. ایک ہی بات ہے، آپ نہ کھائیں. ایک ہی بات ہوئی نا. ہاں جی، دودھ میں ڈال دو، بچوں کو پلا دو. یہ فلسفی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری باڈی میں ایک ڈٹرجنٹ جیسا لیکوڈ ہوتا ہے جس سے ہمارے کھانے سے چربی کو توڑنا ہوتا ہے، ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں بائل. اسی فلسفی پر انسان نے ڈٹرجنٹس بنائے ہیں تاکہ جو ضدی کپڑوں کے داغ ہوتے ہیں، جو چکنائی ہوتی ہے، اس کو اتارا جا سکے. آپ سوچیں کہ یہ وہ ڈٹرجنٹ دودھ میں ملا کر ہمیں دے دیتے ہیں تاکہ دودھ نہ پھٹے. تو وی ڈو ناٹ نیڈ دیٹ ڈٹرجنٹ ان آور باڈی. اور پھر اس کا پی ایچ بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں، جو اس کا ایک نارمل ایسڈ بیس کا جو اس کا بیلنس ہونا چاہیے اس کو بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں. جو ڈٹرجنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس وہ الکلائن ہوتا ہے، تبھی وہ آپ کے پاس نہیں بیس کی طرف ہوتا ہے. ہاں، وہ نہیں ہونا چاہیے اس کا پی ایچ. وہ اس کا پی ایچ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو بیسکلی آپ دودھ کنزیوم ہی نہیں کر رہے ہیں. اور فیٹ فری ملک کا استعمال میں ریکمینڈ نہیں کرتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ دودھ میں سے فیٹ نکلا ہوا اور زیرو فیٹ جو کہتے ہیں نہیں پینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے. کیونکہ جو اس کا فیٹ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے وائٹامن اے، ڈی، ای اور کے. اے، ڈی، ای اور کے ہم نے امیونٹی کے لیے لینا ہے، اپنی ہڈیوں کے لیے لینا ہے، اپنی اسکن کے لیے لینا ہے، اپنی آنکھوں کے لیے لینا ہے، اپنے خون کے لیے لینا ہے، تو اور اپنے آپ کو کینسر اور بیماریوں سے بچانے کے لیے لینا ہے. جب آپ نے وہی نکال دیا تو پھر آپ کیا لے رہے ہیں؟ جو مرضی کہیں. بلال بھائی، کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. بالکل درست بات، کوئی نہیں. بالکل درست بات کی. میں کچھ باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ کا ہم نام تو لیتے ہیں، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ جب کافروں میں ہیں، قریش مکہ میں ہیں، تو لوگ کیا کہتے تھے؟ صادق جا رہا ہے، امین جا رہا ہے. ان کو اس وقت دشمنوں نے امین کہا ہے جس وقت اپنی امانتیں رکھائی ہیں. تو پھر جب نکلے ہیں تو وہ کافر، وہ دشمن ان کی امانتوں کو واپس کرنے کے لیے علی کو ادھر چھوڑا ہے مکہ کے اندر. اور 3 دن حضرت علی اعلان کرتے رہے کسی کا کوئی ایک پائی کوئی درہم دینار رہتا ہے تو لے لیں. اور خیانت کی جہاں تک بات ہے نا بلال بھائی، آپ صرف نبی کریم کے ایک واقعے سے سمجھیں.
حضرت عثمان نے جب فتح مکہ ہوا، نبی کریم نے چند لوگوں کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ بھی لٹکے ہوں، ان کو قتل کیا جائے گا. ان میں سے ایک بندہ حضرت عثمان کے پاس گیا اور کہا مجھے پناہ دے دی جائے، جان بخشی دی جائے، سب کی بخش دی گئی ہے، میری بھی. وہ حضرت عثمان اس کو لے کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا اور سفارش کی کہ اس کو امان دے دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور پھر انہوں نے کہا تو رسول اللہ نے انہیں بھی امان دے دی. اور جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا ذی شعور بندہ نہیں تھا جو اس کے ظلم، بربریت اور وہ جو سابقہ سارے واقعات ہیں اس کے بدلے میں جب میں نے آرڈر جو کیا تھا قتل کر دیتا تو صحابہ نے کہا کر دیتا. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ ہی کر دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے اس وقت ایک جملہ بولا تھا. کیا کہا تھا کہ میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں اور میں آنکھ کی خیانت نہیں کر سکتا. آنکھ کی خیانت کہ میں اشارہ کر کے کسی کو قتل کر دوں. انبیاء جب بھی قتل کرتے ہیں مجھے آنکھ سے اشارہ کرتے تھے، میں آنکھ کی خیانت نہیں کر سکتا. او کس رسول کی امت ہو یار. میں یہی کہا. اور رسول اللہ نے کہا نبی سامنے سے آ کے لڑتا ہے، اس طرح اشارے کر کے قتل نہیں کرواتا. جو نبی آنکھ کی خیانت نہ کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن جو رسول اللہ کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی ہے کہ میں چند مقدمات ایسے ہوں گے جن کا مدعی میں رب ہوں گا، مدعی رب ہوگا. ان میں سے دو باتیں جو ہمارے مقدمہ درج کرنے والا رب خود ہوگا. مقدمہ درج تو رب بھی کرتا ہے، مقدمے کا مدعی یعنی فریق، اللہ تعالیٰ فریق بنے گا. کن لوگوں کی طرف سے؟ نمبر ایک، جس بندے کو کسی نے مزدور رکھا یا اجرت پہ ملازم رکھا، جب مہینہ ختم ہو گیا یا دن ختم ہو گیا تو جان بوجھ کے جھگڑا ڈال دیا کہ کچھ تنہا میں سے کمی ہو جائے. یعنی خیانت کا نیت ہے کہ اس سے جھگڑا ڈالوں، لڑائی ڈالوں، تو نے کام کچھ پورا نہیں کیا، کچھ خیانت. اللہ تعالیٰ اس کا مقدمہ لڑے گا.